السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، ہم نے حکم شرعی کی تعریف کے بارے میں بتایا تھا کہ خطاب اللہ المتعلق بافعال المکلفین، حکم شرعی سے مراد اللہ کا وہ خطاب ہے جو مکلفین کے افعال کے متعلق ہو۔ تو جو یہ علماء نے قید لگائے ہیں نا کہ مکلفین کے افعال کے متعلق، اس کو بھی تو ہم نے ڈسکس کیا کہ مکلفین نہیں کہنا چاہے، عباد کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے کچھ احکام کفار کے متعلق ہے، کیونکہ کفار سے بھی فرعی مسائل کے بارے میں پوچھا جائے گا، عباد کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ابن تیمیہ نے العبودیہ میں لکھا ہے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں، کافر بھی اللہ کا عابد ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کافر کو بھی اللہ نے عبد کہا ہے۔ اور اس طرح جو یہ مکلفین کا لفظ عباد سے چینج کرنا چاہیے۔ اور یہ جو قید علماء نے لگائے ہے بافعال المکلفین کی، مکلفین کے افعال کے متعلق ہو، اس قید کی وجہ سے کچھ امور خارج ہوتے ہیں تعریف سے، یعنی کچھ اللہ کے خطابات ایسے ہیں جس کو ہم حکم شرعی نہیں کہہ سکتے ہیں، اگر کہ وہ اللہ کا خطاب ہے، قرآن کے آیات ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کی ذات کے متعلق جو آیات ہیں ان کو ہم حکم شرعی نہیں کہیں گے، اصول فقہ کے علماء ان کو حکم شرعی نہیں کہتے ہیں۔ مثلا شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ کی صفت کے بارے میں اگر کوئی آیات، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو ہم حکم شرعی نہیں کہتے ہیں، کیونکہ یہ تو مکلفین کے افعال کے متعلق نہیں ہے، اللہ کی ذات یا اللہ کی صفت یا اللہ کے فعل کے بارے میں اللہ خالق کل شیء، یہ آیات حکم شرعی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے فعل کے بارے میں بات کر رہا ہے، مکلفین کے فعل کے بارے میں تو بات نہیں کر۔ اقیم الصلاۃ، یہ حکم شرعی ہو سکتی ہے یہ آیات، کیونکہ اس میں اللہ ہماری نماز کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ہماری نماز مکلفین کے افعال میں سے ہے۔ اسی طرح جو جمادات کے متعلق آیات ہیں نا، وہ بھی حکم شرعی کے اندر نہیں آتی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے کہ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اسی طرح جانوروں کے بارے میں جو آیات ہے، یا جبال اوّبی مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّ لَهُ الْحَدِيدَ، جانوروں کے بارے میں بات ہو رہی ہے پرندوں کے حوالے سے، تو یہ بھی حکم شرعی کے نیچے نہیں آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر مکلفین کی ذوات کے متعلق کوئی آیات ہو نا، ہماری ذات کے بارے میں کوئی آیات ہو، وہ بھی حکم شرعی کے نیچے نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، یہ حکم شرعی کے نیچے نہیں آتی، کیونکہ اللہ ہمارے ذات کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ضروری ہے کہ وہ آیات حکم شرعی کے نیچے آئے گی، اس کو ہم حکم شرعی کہیں گے۔ اور ہم نے کہا تھا حکم شرعی 5 ہے، واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح۔ قرآن مجید کی وہ اس آیات کو ہم حکم شرعی کہیں گے جو نماز کے حوالے سے ہو، زکوٰۃ کے حوالے سے ہو، اور اس کو آیات الاحکام بھی کہا جاتا ہے۔ آیات الاحکام کے بارے میں علماء نے کتابیں لکھی ہے ہر مذہب میں، مذہب حنبلی میں زاد المسیر ابن الجوزی کی کتاب، مذہب شافعی میں کیا حراسی کی کتاب ہے احکام القرآن کے نام سے، فقہ حنفی میں احکام القرآن کے بارے میں جساس نے کتاب لکھی ہے، فقہ مالکی میں ابن العربی نے کتاب لکھی ہے، تفاسیر و آیات الاحکام و مناہجھا کے نام سے یہ دکتور عبید نے کتاب بھی لکھی ہے، 27 تفاسیر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو آیات الاحکام سب سے پہلے مقاتل ابن سلیمان نے نکالی تھی۔ قرآن مجید میں کچھ احکام کے متعلق آیات ہیں نا، جس میں وجوب کے بارے میں بات ہوئی کہ یہ چیز واجب ہے، یہ حرام ہے، مکروہ، اسی طرح تقریباً 500 آیات مقاتل ابن سلیمان نے نکالی تھی۔ اور یہ مقاتل ابن سلیمان بڑے مفسرین میں سے ہے۔ ابو حنیفہ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ یہ مجسمہ ہے، صحیح دات نہیں ہے، اس کا رد کیا ہے دکتور عبید نے اپنی کتاب تفاسیر آیات الاحکام و مناہجھا میں۔ تو پھر بعد میں ابن العربی نے 800 تک نکالے ہیں۔ اب ہر عالم اپنے اجتہاد کے مطابق آیات نکالتے ہیں۔